اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 20 جمادی الاولیٰ اسلامی تاریخ۔ بنو نذیر کی جلا وطنی۔ یہودی قبائل امن معاہدے میں شریک ہونے کے باوجود آئے دن بغاوت اور سرکشی کرتے رہتے تھے۔ بیر معونہ کے دردناک حادثے کے بعد بنو نذیر ظلم اور ستم میں بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ معاہدے کے باوجود مشرکین مکہ سے چپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی ناپاک سازش کرنے میں مصروف رہتے۔ ایک مرتبہ ربیع الاول سن 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن کے مستحق 2 مقتول مشرکوں کی دیت یعنی خون بہا طے کرنے کے لیے بنو نذیر کے پاس گئے۔ انہوں نے ظاہری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون کا وعدہ کیا، مگر قتل کی سازش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے نیچے بیٹھا دیا اور ایک یہودی شخص کو اوپر سے پتھر گرانے پر مامور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کی اس ناپاک سازش سے اپنے نبی کو آگاہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر واپس آ گئے اور لشکر کے ساتھ قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ ادھر بنو نذیر مشرکوں کی طرف سے مدد نہ ملنے کی وجہ سے خوف زدہ ہو گئے اور مقابلے کی تاب نہ لا کر مدینہ چھوڑنے پر رضامند ہو گئے اور حکم کے مطابق ہتھیار چھوڑ کر 600 اونٹوں پر سامان لاد کر خیبر میں جا بسے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کی برکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی حضرت رزینہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دودھ پیتے بچوں کے منہ میں اپنا مبارک لعاب دہن ڈال دیتے اور ازواج مطہرات سے فرماتے رات تک ان کو دودھ مت پلانا، چنانچہ وہ بچے رات تک بغیر دودھ پیے ہی رہتے تھے۔ بیہقی فی دلائل النبوہ کی حدیث ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، جماعت کے ارادے سے مسجد جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد میں نماز کے لیے جائے اور وہاں پہنچ کر معلوم ہو کہ جماعت ہو چکی ہے، پھر بھی اس کو جماعت کی نماز کا ثواب ہوگا اور اس ثواب کی وجہ سے ان لوگوں کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی جنہوں نے جماعت سے نماز پڑھی ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں، نفس کے شر سے پناہ مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھائی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اے اللہ، تو میرے دل میں میری بھلائی ڈال دے اور میری نفس کی برائی سے مجھ کو بچا لے۔ ترمذی کی روایت ہے، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کے لیے سورہ یاسین پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے رات میں سورہ یاسین کو پڑھا اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحیح ابن حبان، جندب رضی اللہ عنہ راوی۔ ایک گناہ کے بارے میں، ظلم و زیادتی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو اپنے اوپر ظلم کیے جانے کے بعد برابر بدلہ لے لے تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں۔ الزام تو صرف ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ناحق دنیا میں سرکشی کرتے پھرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ شعراء کی آیتوں کا ترجمہ۔ آخرت کے بارے میں، جہنم کی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جہنم کو 70,000 لگاموں کے ساتھ لایا جائے گا اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچ رہے ہوں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، ہر مرض کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال کمائی سے شہد خرید کر بارش کے پانی میں ملا کر پیا جائے تو ہر بیماری سے شفا ہوگی۔ کنز الاموال کی روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو اور برائی کو مٹانے کے لیے بھلائی کر لیا کرو اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو۔ ترمذی کی روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ یا اللہ، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔
یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔